اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس میٹرز کے معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید اینڈ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، 2023 چل رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مہنگائی پاکستان میں بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ جہاں باقی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں وہاں پہ گاڑیاں بھی بہت مہنگی ہو چکی ہیں۔ 2023 کے اندر گاڑی لینا ایک سیلڈ پرسن کے لیے ہی نہیں بلکہ ایک اچھے خاصے بزنس مین کے لیے بھی بہت مشکل ہو چکا ہے، اور آج کے ٹائم میں ہر کوئی یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کہیں سے کوئی سستی گاڑی کوئی بینک فائنانس کر دے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بینک اسلامی کی کار فائنانسنگ کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے آپ انٹرسٹ فری گاڑی جو ہے وہ بینک اسلامی سے آپ لے سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، بینک اسلامی آٹو فائنانس جو ہے یہ انٹرسٹ فری آٹو فائنانس ہے، اور یہاں پہ سیلڈ اور بزنس مین دونوں کے لیے ہی بینک اسلامی گاڑی فائنانس کر رہا ہے۔ بینک اسلامی ایک فل فلیج اسلامک بینک ہے جو کہ اپنے کسٹمر کو انٹرسٹ فری کار فائنانس دیتا ہے۔ بینک اسلامی آٹو فائنانس ایک بہترین آپشن ہے اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ اس کے فیچرز اور انسٹالمنٹ وغیرہ اور اس کے ڈاکومنٹس کی ڈیٹیلز بتانے جا رہا ہوں۔ تو ساری تفصیل کے لیے ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کے فیچرز کی بات کرتے ہیں۔ آٹو فائنانسنگ فیسلٹی، بینک فائنانس کی جو آٹو فائنانس فیسلٹی ہے، آل لوکل مینوفیکچر نیو یوزڈ وہیکل۔ آپ بینک اسلامی کی آٹو فائنانسنگ کے تحت نئی اور استعمال شدہ گاڑیاں دونوں فائنانس کروا سکتے ہیں۔ ٹینیور جو ہے وہ 1 سال سے لے کر 5 سال تک آپ رکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ نے جو گاڑی لینی ہے اس کا جو انجن سائز ہے وہ 1000 سی سی سے کم تک کا ہو، اور اگر آپ 1000 سی سی سے زیادہ کیپیسٹی کی گاڑی لینا چاہتے ہیں تو آپ کی جو فائنانسنگ ہے وہ 1 سال سے 3 سال تک کے لیے ہوگی۔ کسٹمر ایکویٹی 30% ٹو میکسیمم 90%۔ جو کسٹمر کا کنٹریبیوشن گاڑی کی لینے کے اندر ہوگا، جس کو ہم ڈاؤن پیمنٹ بھی کہتے ہیں، وہ منیمم جو ہے وہ 30% ہے، اور میکسیمم آپ 90% تک ڈاؤن پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ جو بھی گاڑی آپ بینک سے لینا چاہتے ہیں اس کے اندر جو بھی اس کی پرائس ہے، آپ کی ڈاؤن پیمنٹ ادا کرنے کے بعد جو باقی رقم ہے وہ کم سے کم 2.5 لاکھ روپے ہونی چاہیے، یعنی کہ بینک 2.5 لاکھ کم سے کم فائنانس کرے گا، اور میکسیمم لیمٹ بینک کی جو ہے وہ 30 لاکھ روپے ہے، جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تقریباً کوئی 2 سال پہلے یہ لیمٹ ریسٹرکٹ کر دی تھی کہ اب کوئی بھی بینک جو ہے وہ 30 لاکھ روپے سے زیادہ کنزیومر کے اندر آٹو فائنانس نہیں کر سکتا۔ پروسیسنگ چارجز کی اگر بات کرتے ہیں تو بینک اسلامی کے جو اپ فرنٹ پروسیسنگ چارجز ہیں وہ 1500 روپے پر کار ہیں، اور اس کے اندر FAD بھی شامل ہے۔ ڈاکومنٹیشن اینڈ پروسیسنگ فی کی بات کریں تو وہ ڈسبرسمنٹ سے پہلے آپ نے ادا کرنی ہوگی، اور وہ آپ کے 6300 روپے پر کار ہیں۔ ٹریکر انسٹالیشن جو ہے وہ مینڈیٹری ہوگی بینک اسلامی کی طرف سے تمام گاڑیوں کے اندر، اور جو تکافل ہے اس کی رینج ہے 1.85 سے 2.8% اس کا ریٹ ہوگا۔ تکافل جو ہے یہ اسلامک انشورنس کو کہتے ہیں، تو کیونکہ بینک اسلامی ایک اسلامک بینک ہے تو یہ تکافل آپ کو جو کروا کر دے گا اس کی جو پرائس ہے وہ 1.85% سے 2.8% ہوتی ہے۔ یہ مختلف گاڑیوں کے حساب سے مختلف ریٹ ہوتا ہے، اس لیے یہ رینج دی گئی ہے۔ DM کنسیپٹ، DM کنسیپٹ سے مراد یہ ہے کہ جو یہ وہ رول ہے یا وہ اسلامک فائنانس کا طریقہ کار ہے جس کے تحت بینک اسلامی آپ کو گاڑی دیتا ہے۔ DM کا مطلب ہوتا ہے ڈیمینشنگ مشارکہ، جو کہ پارٹنرشپ کی ایک قسم ہوتی ہے جس کے اندر 2 پارٹنر مل کر ایک چیز لیتے ہیں، کوئی مشینری یا بلڈنگ، جیسے یہاں پہ گاڑی لی جا رہی ہے، بینک اور وہ کسٹمر مل کر گاڑی پرچیز کریں گے۔ بینک نے جو اپنے حصے کا اس میں پیسہ لگایا ہوگا، بینک اس کا آپ سے کرایہ وصول کرے گا، اور پھر آپ بائی پارٹس انسٹالمنٹ کے اندر جو ہے وہ بینک کو رینٹ بھی پے کرتے رہیں گے، اور ایک ایک پورشن کر کے آپ اپنا حصہ پرچیز بھی کرتے رہیں گے، جس سے کسٹمر کا شیئر بڑھتا رہے گا اور بینک کا شیئر کم ہوتا رہے گا۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ اینڈ میں جا کے گاڑی کے آپ مالک بن جائیں گے۔ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی پاکستانی ہے وہ اس گاڑی لینے کے لیے اہل ہے، وہ اس کو اپلائی کر سکتا ہے بینک اسلامی سے گاڑی لینے کے لیے۔ انکم کے لیے کوئی بھی ریکوائرمنٹ نہیں رکھی گئی ہے، تو آپ کی انکم جتنی بھی ہے آپ اس گاڑی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایج لیمٹ کی بات کریں تو سیلڈ کلاس اور بزنس کلاس سیلف امپلائڈ گاڑی لے سکتے ہیں، لیکن آپ کی جو کم از کم عمر جو ہے وہ 18 سال ہونی چاہیے جب آپ کی گاڑی فائنانس ہو رہی ہو، اور میکسیمم ایج جو ہے وہ آپ کی 70 سال تک جا سکتی ہے ایٹ دا ٹائم آف میچورٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ گاڑی لیتے ہیں اور اس کی جو آخری انسٹالمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے، جو میچورٹی ہوتی ہے، جب وہ آئے تو آپ کی عمر جو ہے وہ 70 سال ہونی چاہیے۔ تو امید آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد ڈاکومنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو سیلڈ کلاس کے لیے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اپلیکیشن فارم ہوگا،
جو کہ بینک آپ کو دے گا، بینک کا نمائندہ آپ کو فل کرنے میں آپ کی مدد بھی کرے گا، وہ پراپرلی فل ہونا چاہیے۔ ایس بی پی انڈر ٹیکنگ پراپرلی فلڈ اینڈ سائنڈ بائی دا کسٹمر۔ آٹو لون کے لیے اسٹیٹ بینک نے ایک انڈر ٹیکنگ ایشو کی ہوئی ہے جو کہ فنانسنگ کے ڈاکومنٹس میں لگتی ہوتی ہے۔ اس انڈر ٹیکنگ کو آپ جو اس میں خالی جگہ ہوتی ہیں وہ فل کریں گے اپنا، اس میں نام، CNIC، اپنا ایڈریس وغیرہ ہوتا ہے اور آپ کی فنانسنگ کی ڈیٹیلز وغیرہ آئی تھنک ہوتی ہیں اس کے اندر، تو وہ آپ اس کے اندر ڈال کے نیچے سائن کر دیں گے۔ 6 month بینک اسٹیٹمنٹ ویئر سیلری کریڈٹس۔ 6 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ درکار ہوگی اس اکاؤنٹ کی جس میں آپ کی سیلری آ رہی ہوتی ہے، وہ اوریجنل آپ دیں گے اور سائن اینڈ اسٹیمپ بائی دا بینک۔ اگر وہ بینک اسلامی کے علاوہ کسی دوسرے بینک میں آ رہی ہے تو آپ اس بینک سے اسٹیٹمنٹ کو سائن اور اسٹیمپ بھی کرا کر دیں گے۔ کرنٹ سیلری سلپ بھی آپ اس کے ساتھ بینک کو جمع کرائیں گے جو آپ کی کرنٹ سیلری ہوگی لاسٹ منتھ کی۔ سگنیچر اسپیسیمن فارم ایک ہوتا ہے وہ آپ سائن کر کر بینک کو دیں گے۔ کلیئر اینڈ ویزیبل کاپی آف CNIC، اپنے شناختی کارڈ کی صاف کلین نیٹ کاپی ایک بینک کو دیں گے۔ پروسیسنگ چیک 1500 روپے ڈران آن دا بینک وچ اسٹیٹمنٹ از پرووائڈیڈ۔ پروسیسنگ چارجز کا جو 1500 روپے کا جو فی ہے اس کا آپ ایک چیک بینک کو دیں گے جو کہ بینک کے نام کے اوپر ڈران ہوگا، اور یہ اسی اکاؤنٹ کا چیک آپ دیں گے جس کی اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہوگی۔ اگر ہم بزنس مین کی بات کریں تو اس کے لیے جو ڈاکومنٹس درکار ہیں ان میں اپلیکیشن فارم ہے وہ پراپرلی فل ہونا چاہیے۔ SBP کی انڈر ٹیکنگ جو جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ وہ آپ کی فل ہونی چاہیے، سائن کرنی چاہیے۔ اور سیلریڈ کلاس میں 6 مہینے کی اسٹیٹمنٹ تھی تو بزنس مین میں 1 سال کی بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی ہوگی، اوریجنل سائن اینڈ اسٹیمپ بائی دا بینک ہوگی۔ پروپرائٹرشپ لیٹر فرام دا بینک، اگر آپ کوئی سول پروپرائٹر اکاؤنٹ چلا رہے ہیں تو اس کا اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر ہوگا، وہ بھی بینک کی طرف سے آپ دیں گے۔ اور اگر آپ کوئی پارٹنرشپ اکاؤنٹ چلا رہے ہیں، یعنی کہ آپ کا کوئی اکاؤنٹ جو بینک میں چل رہا ہے آپ اس میں ایک پارٹنر ہیں، تو اپنا پارٹنرشپ ڈیڈ فارم C وہ بھی بینک کو دیں گے، اور سگنیچر اسپیسیمن فارم آپ جمع کرائیں گے۔ اگر پارٹنرشپ ڈیڈ کی صورت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جو باقی پارٹنرز ہوتے ہیں ان کی طرف سے ایک انڈر ٹیکنگ بھی بینک لیتا ہے کہ بھی ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر آپ کو بینک گاڑی فنانس کر دے تو اسپیسیمن سگنیچر فارم ہے وہ آپ لیں گے۔ کلیئر اینڈ ویزیبل کاپی آف CNIC، کاپی ایک آپ کی صاف ستھری چاہیے ہوگی۔ پروسیسنگ چارجز کا جو چیک ہے وہ 1500 روپے کا آپ دیں گے، اور وہ اسی اکاؤنٹ کا ہوگا جس کی اسٹیٹمنٹ ہوگی، یہ پہلے بھی میں نے بتا دیا ہے۔ کاپی آف NTN اینڈ کاپی آف انکم ٹیکس ریٹرن وہ آپ لازمی دیں گے، اور NOC فرام دا پارٹنر، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ NOC جو باقی پارٹنرز کا ہوگا وہ بھی آپ کو لازمی دینا پڑے گا، تبھی بینک آپ کا گاڑی کا کیس پروسیس کرے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ڈاکومنٹیشن بینک اسلامی کار لون کی، جو کہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بینک آپ سے ریسنٹ پاسپورٹ سائز فوٹوگراف بھی لے گا، جو کہ یہاں لکھا نہیں ہوا لیکن وہ آپ سے لیے جائیں گے۔ اچھا، اگر کچھ FAQs کی بات کی جائے تو بینک نے یہاں پہ FAQs بھی دیے ہوئے ہیں کہ بھی اگر آپ کو ذہنوں میں کوئی اس گاڑی کو پالیسی کو پڑھ کر کوئی سوال آتے ہیں تو ان میں سے کچھ سوال یہاں پہ دیے ہوتے ہیں، اس میں بہت سے آپ کے سوالوں کے جواب یہیں سے آپ کو مل جاتے ہیں۔ آپ یہاں سے ویب سائٹ پہ بھی نیٹلی پڑھ سکتے ہیں، کچھ میں آپ کو پڑھ کے بتا بھی دیتا ہوں۔ پہلا سوال اس کے اندر یہ ہے کہ میں اپنی انسٹالمنٹ کی ادائیگی، یعنی کہ میں کسٹمر اپنی انسٹالمنٹ کی ادائیگی کب شروع کرے گا؟ تو جیسے ہی بینک آپ کو گاڑی دے دے گا، جب آپ کو ڈیلیور کر دے گا اس دن سے آپ کا جو ہے وہ رینٹ شروع ہو جائے گا۔ یہ دوسرا سوال جو FAQs کے اندر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رینٹل جو ہیں وہ ایک ہی رہیں گے یا یہ تبدیل بھی ہوں گے؟ تو یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے بینک اسلامی کی کار فنانسنگ کے اندر۔ کچھ لوگ بہت دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں بعض دفعہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد جو آپ کی انسٹالمنٹ ہے وہ ریوائز ہوگی، جو ہر 6 مہینے کے بعد قائبر ہوگا اس کے مطابق آپ کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ ریوائز ہوگی۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ موسٹلی بینکس جو ہیں وہ اینول ریوائز کرتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ فکس پیریڈ کے لیے کرتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کی پہلی انسٹالمنٹ ہوگی وہی آپ کی آخری انسٹالمنٹ ہوگی، لیکن بینک اسلامی جو ہے وہ ہر 6 مہینے بعد کرتا ہے۔ یہ سب سے ایک مین سوال تھا جو یہاں پہ کلیئر کرنا بہت ضروری تھا۔ از دیر اینی پینلٹی فار دا لیٹ پیمنٹ رینٹ؟ بالکل بینک اس کے اندر کوئی پینلٹی نہیں لگاتا، لیکن اسلامک بینک ہے اس لیے یہ آپ کو ایک ایگریمنٹ آپ سے سائن کرایا ہوتا ہے، اس کے اندر اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ لیٹ کوئی انسٹالمنٹس کریں گے تو آپ چیریٹی دیں گے، کیونکہ اگر یہ چیریٹی کا ایلیمنٹ نہ رکھا جائے تو کوئی بھی کسٹمر ٹائملی اپنی انسٹالمنٹس کی ادائیگی نہیں کرتا۔ تو اس لیے علماء کرام نے یہاں پہ یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ چیریٹی لیٹ پیمنٹ کی مد میں لے سکتے ہیں، اور اس کو چیریٹیبل کاموں میں ہی استعمال کیا جائے گا۔ بینک اس کو اپنی انکم کا پارٹ نہیں بناتے، اسلامک بینک جو ہیں وہ اس کو اپنی انکم کا پارٹ نہیں بناتے۔ تو یہ مین سوال تھا جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے علاوہ بھی نیچے کافی سارے اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں کنونشنل اور ڈیمینشنگ مشارکہ جو آٹو فنانس اسلامک ہے اس کے اندر اس کا ڈفرینس بھی کیا ہوا ہے۔ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ سودی بینک کی اور اسلامک بینک کی جو فنانسنگ ہے اس میں کیا ڈفرینس ہوتے ہیں، یہ بھی یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے۔ اس میں بہت سارے سوال ہیں، اگر آپ اس کو تسلی سے پڑھ لیں گے تو آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب بھی آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ انسٹالمنٹ کتنی بنتی ہیں تو میں آپ کو اس کا رینٹل شیڈیول بھی بنا کے بتا دیتا ہوں
تو یہ بینک اسلامی کا جو ہے یہاں پہ ہم کیلکولیٹ پلان کے اوپر کلک کریں گے تو یوزڈ اور نیو کار دونوں آپ لے سکتے ہیں. تو میں نیو کار پہ کلک کرتے ہوئے یہاں پہ اپنا شہر سلیکٹ کرتا ہوں فیصل آباد, اور میک اینڈ ماڈل میں جا کے 2023 کی میں فرض کریں سوزوکی کی آلٹو VXR کے لیے اپلائی کا ایک دیکھتا ہوں کہ کیا انسٹالمنٹ بنتی ہے. تو ٹینیور میں یہاں سے 5 سال سلیکٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ 1000 cc سے کم کی گاڑی ہے, تو 5 سال کے لیے یہ مجھے مل سکتی ہے. ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ میں اس میں کرتا ہوں جی 40%. تو شو پلان پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ مجھے میرا پلان سامنے آ جائے گا کہ گاڑی کی قیمت جو اس ٹائم ہے وہ 26,22,000 روپے ہے. 40% ڈاؤن پیمنٹ میں کروں گا جو کہ 10,50,000 روپے میں ڈاؤن پیمنٹ کر دوں گا, اور جو میری انسٹالمنٹ ہے وہ تقریباً 46,833 روپے بن جائے گی. تو یہ نیچے انیشیل پیمنٹ کا یہ پلان آ گیا. 10,48,800 روپے آ جائے گی, پروسیسنگ فی 1,200 روپے, اور انشورنس وغیرہ بینک آپ کو کرا کر دیں گے. انیشیل ڈپازٹ جو میرا ہوگا وہ 10,50,000 روپے ہی ہوگا کیونکہ یہ پروسیسنگ چارج کا چیک میں آلریڈی بینک کو دے چکا ہوں گا. تو یہاں پہ یہ ایئرلی انسٹالمنٹ پلان جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ 46,833 روپے ہے, لیکن یہاں پہ آپ نے دھوکہ نہیں کھانا. یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ہر 6 مہینے کے بعد ریوائز ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اپلائی نو پہ کلک کریں گے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر دیں گے. ناظرین کرام, یہ تھا بینک اسلامی کے آٹو فنانس کی مکمل تفصیلات جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کے بہت سے جو ہے آٹو فنانس کے ریلیٹڈ جو بینک اسلامی کا ہے بہت سے سوالوں کے جواب ملے ہوں گے اور آپ کو اس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوئی ہوگی. اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو آپ بینک اسلامی کی کسی بھی برانچ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال اس ویڈیو میں بنتا ہے تو آپ مجھ سے سوال کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں, میں آپ کو ضرور آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا انشاءاللہ. تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلے ویڈیو تک کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.